صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान इस्लामाबाद स्टूडियो से नज़ीर गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना फ़सीहुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे बेहतरीन गुफ्तगू फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। रिवायात में है कि एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرزمین عرب بہت گھوم چکا ہوں، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو سنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فصیح کسی شخص کو نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے ادب سکھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سے نوازا، اور فرمایا اے ابو بکر، مجھے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام سے کون سی چیز روک سکتی ہے جبکہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ کارگاہ حیات میں کبھی کبھی انسان کے قدم خارجی اثرات کی وجہ سے ڈگمگا بھی جاتے ہیں، لیکن ارحم الراحمین کی رحمت جو ہے وہ سعید روحوں اور قلوب سلیم کو آگے بڑھ کر تھام لیتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستقبل کے اہل معرفت جو ہوتے ہیں ان کا ماضی کوئی قابل فخر بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جب ان کو اللہ کی رحمت سے لمحہ ہدایت نصیب ہو جاتا ہے تو پھر بوتل والے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے۔ پھر ناظرین کرام، جو کوئے صنم کو قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں وہ سوئے حرم کو چل پڑتے ہیں، اور پھر جو بھنگڑے ڈالنے والے کو اللہ سجدے نصیب کر دیتا ہے، اور ناظرین کرام پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی ایسی ہوا اور خوشبو عطا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قدرتیں عطا کر دیتا ہے، ایسی طاقتیں عطا کر دیتا ہے اپنے کرم خاص سے کہ وہ پانی پر چلنا ان کے لیے بڑی معمولی بات ہوتی ہے، ہوا میں اڑنا ان کے لیے معمولی بات ہوتی ہے، زمین جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ ان کو وہ طاقت عطا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی قدم اٹھائیں تو کئی سینکڑوں میل تک جا سکتے ہیں، طے الارض جس کو صوفیاء کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ آج ناظرین کرام، ہمارے ممدوح ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد، آج کے بعد اس جیسا شخص پھر پیدا نہیں ہوگا، اور امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بظاہر تو مجذوبی کیفیت کا آدمی ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے ان کی محفل میں کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ احمد بن حنبل جو جانتا ہے یہ شخص اس کو دیکھتا ہے، اس کے مشاہدے میں وہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ شراب خانے کا مالک جو ہے وہ پھر میخانہ توحید کا ساقی جو ہے وہ کس طرح بن جاتا ہے، پھر جو اس علاقے کے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کو بھی اس کا ادب کا یہ عالم ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور آواز حق اس کے کان میں پڑا اور اللہ نے راہ ہدایت دی تو پھر یہ پاؤں سے ننگا جو تھا وہ چلتا تھا پا پیادہ، اور اس کی حالت یہ تھی کہ پھر جانور جو ہے وہ بھی راستے میں بول و براز نہیں کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ اولیاء کرام میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی پذیرائی، کتنی محبوبیت دنیا میں دی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یہ لمحہ انقلاب کیسے نصیب ہوا اور کیسے بشر حافی جو تھے وہ پاؤں سے ننگے چلا کرتے تھے بغداد کی گلیوں میں، اور جانور اور پرندے بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ جی غازی صاحب، حضرت بشر حافی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے
جو ایران کا خاندان ہے اور خراسانی الاصل ہے، ان کا آبائی علاقہ مرو تھا، جو آج کل ترکمانستان موجودہ جو تقسیم ہے ملکوں کی اس میں شامل ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ کا نام فغفور تھا، جنہوں نے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا تھا۔ گویا تابعین میں سے ہوئے، ان کی نسل میں آپ کا ولادت ہوئی۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مرو ہی میں پیدا ہوئے 142 ہجری میں، اور ایک روایت جس پر زیادہ محققین متفق ہیں وہ 150 ہجری میں ہے، اور پھر 227 ہجری میں بغداد میں آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کے جو زمانے کے مورخین ہیں اور قریب الاصل مورخین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ طلب علم حدیث میں نکلے ہیں اور مختلف شہروں کا سفر کرتے کرتے آپ بغداد میں پہنچے ہیں۔ آپ کی 3 بہنیں، ان کے اسماء گرامی بھی موجود ہیں۔ پہلے آئے ڈاکٹر صاحب ابتدا یہاں سے کریں نا، کہ پہلے تو میں خانہ میں رات بھی گزرتے تھے اور دن بھی گزرتے تھے، پھر یکدم حدیث کے اتنے بڑے عالم ہو گئے، اور پھر وہ جو محفلیں فضیل بن عیاض، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور مالک بن انس کی آئیں، ذرا وہ ہمارے ناظرین کے دلچسپ رہے گا۔ جی بالکل، میں نے اسی لیے اشارہ دیا۔ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ واقعتاً ہماری تاریخ میں غازی صاحب یہ وہ دور ہے جب ابھی تصوف کے سلاسل کا نام نہیں رکھے گئے تھے، اور صوفیاء کرام کو زاہد اور عابد کے نام سے اور متقی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو بغداد میں اس وقت اتنا اجتماع تھا صوفیاء کا، اور ان میں سے بیشتر ایسے تھے جیسے خود حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض، کہ جن کا ماضی کچھ اور تھا، اور پھر چشم زدن میں ان کے باطن میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ دل کی دنیا بدلی اور وہ مرجع خلائق بنے اور مرشد خلائق بنے۔ تو حضرت بشر حافی بھی اسی طرح ایک شدید گہرے تجربے سے گزرے۔ کہتے ہیں کہ فسق و فجور میں مبتلا رہتے تھے، بادہ نوشی کرتے تھے، رقص و سرود میں مصروف رہتے تھے، اور پہچاننے والے پہچانتے تھے کہ اس نوجوان نے منتقل ہو جانا ہے اللہ کے رستے کی طرف، اور دعائیں بھی کرتے تھے کہ جلد از جلد وہ انقلاب ان کا برپا ہو جائے۔ بھائی صاحب، یہ ایک ایسا روحانی تجربہ ہوتا ہے، ماضی قابل فخر نہیں لیکن مستقبل قابل فخر بن جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیے ظاہراً جو ایک سبب بنا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی سعید روح تھے۔ آپ رستے میں چلے جا رہے تھے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، اسے اٹھا کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو بوسہ دیا، اور بہت زیادہ رقم خرچ کر کے خوشبوئیں خریدیں، اس کو معطر کیا، اور ایک دیوار کی درز میں اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیا، اور دل میں بہت ہی ملال تھا کہ خدا کا اس میں گرامی ہے، اور یہ بے احتیاطی سے یوں زمین پہ موجود تھا۔ تو اس رات خواب میں دیکھا گیا، حضرت کو زیارت ہوئی جمال الہی کی، اور فرمایا گیا کہ جس طرح تو نے ہمارے نام کا اکرام کیا ہے اور ہمارے نام کو خوشبو میں بسایا ہے، رہتی دنیا تک تیرا نام بھی زندہ رہے گا، تیری عزت بھی کی جائے گی، اور تیرا نام لینے والوں کے دلوں میں ٹھنڈک بھی اترے گی، ان کی روحوں کو سکون پہنچے گا۔ تو آج سبحان اللہ۔ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے کیسا انقلاب ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار، لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے، اولیاء کے سردار بن گئے۔ یہ بھی کدھر میں خانہ سے نکلے اور میں خانہ توحید آباد کر دیا۔ جی غازی صاحب، بنیادی طور پر جو شروع میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سعید روحوں کا پہلے انتخاب کر کے رکھا ہوتا ہے، صرف خارجی اثرات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پر وہاں گرد و غبار ڈال دیتے ہیں۔ ایسی روحوں کو اللہ تعالیٰ الست بربکم قالوا بلا کے وقت اضافی جذب و مستی کی کیفیت لگا کے بھیجتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی بنیاد پر نگاہ امتیاز و احتساب یہ لے کر آتے ہیں، تو ان کے باطن کو پڑھنے والے ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ بندہ بدل جائے گا، یہ بندہ دنیا میں کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے، اگرچہ اس کا ابھی دورانیہ خارجی اثرات کی وجہ سے
وہ گناہ زدہ ہے، شراب میں مبتلا ہیں، رقص و سرور کی عادت ہے، لیکن اندر کا انسان بتاتا تھا کہ یہ منتخب آدمی ہیں۔ غازی صاحب کسی بندے کے منتخب ہونے کے ایک لیے شعر جہاں خوبصورت اور آپ کو سنا دوں، ایک ڈاکٹر صاحب ایک ہم ہیں، یہ ڈاکٹر نظامی کے جو ہے نا وہ کیا ڈاکٹر نظامی کی نظر کر رہا ہوں، ایک ہم ہیں کہ بہک جاتے ہیں توبہ کی طرف، ورنہ رندوں میں برا چال چلن کس کا ہے۔ سبحان اللہ، جاری رکھیں۔ بہت اچھا۔ غازی صاحب یہ منتخب ہونے کا اور چنیدہ ہونے کی چند وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ ان کے چنیدہ اور منتخب ہونے کی وجہ دیکھیں کہ ان کو کئی مواقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت بھی کروائی اور ان سے باہم گفتگو بھی کی اور ان کے مقام کا منفرد ہونا بھی ان کو بتایا۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر حافی کو اپنی جب زیارت کروائی تو ان سے پوچھا، اے بشر حافی یہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو منفرد مقام کیوں دیا گیا ہے؟ تو آپ نے خود عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ 3 کام ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو منفرد مقام دیا گیا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ میری سنت کا اتباع کرتے ہوئے آپ بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، پھر آپ نے میری خاطر مسلمانوں کے لیے ہدایت کے راستے ہموار کیے۔ غازی صاحب اولیاء ہدایت کے منابع ہیں۔ دین اسلام جو روحانیت کا سرچشمہ ہے، یہ اولیاء ذکر و اذکار کی بنیاد پر، تقوی اور طہارت کی کاملیت کی بنیاد پر، اپنے چہرے پر وجود پر وہ روحانی برکت و اثرات رکھتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تیسرا پھر آپ نے فرمایا کہ اے بشر نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بے شک بے شک۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی جس کی آج کے زمانے میں بڑی ضرورت ہے، تو میری وجہ سے میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے حقیقی معنی میں محبت کرتا ہے۔ یہ 3 وجوہات ہیں بشر حافی جس نے تجھے اٹھا کر تمام اولیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ تو غازی صاحب پھر ایک دفعہ نہیں، وہ کہتے ایک دفعہ جی پھر حضور پروفیسر ناصر کوئی اندازہ کر سکتا ہے، پروفیسر ناصر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اپنی بھی تقدیر بدلی اور لوگوں کی تقدیریں بھی بدل دی۔ جی سبحان اللہ۔ غازی صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ذکر فکر عبادت کے لیے چنا، اور جب یہ اس راہ پر چل نکلے تو اس راہ پر چلنے والوں کے بھی امام بن گئے۔ آپ کے بارے میں بڑے بڑے محدثین کیا کہتے ہیں، ہمارے ناظرین کو اس میں دلچسپی ہوگی اور پتہ چلے گا کہ ایک انسان نے اس راہ پر جب زہد و ورع کی راہ پر، مجاہدہ کی راہ پر محنت کی تو اللہ رب العزت نے اسے کتنا مقام عطا کیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بتایا کہ وہ ان کے پاس آ کر اس ننگے پاؤں والے درویش کے پاس بیٹھتے تھے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال کی خبر آئی، امام احمد بن حنبل روئے، بہت روئے، اور فرمانے لگے لم یکن لہ نذیر الا عامر بن قیس ولو تزوج لتم امرہ۔ فرمانے لگے کہ انہوں نے اپنی مثال نہیں چھوڑی، ان جیسا کوئی اب ہے ہی نہیں۔ ایک نام لیتے تھے عامر بن قیس، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ کہتے ہیں اگر حضرت بشر حافی نے شادی کی ہوتی تو وہ بھی ان کو نہیں پہنچ سکتے تھے اور ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا۔ یہ ایک معاملہ ان کا ان سے زیادہ ہے۔ امام ابراہیم الحربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے تھے ما اخرجت بغداد اتم عقلا منہ، بغداد میں ان سے بڑی عقل والا پیدا ہی نہیں ہوا، ولا احفظ للسانہ منہ، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ان سے بڑا کوئی بغداد میں نہیں ہوا۔ ما عرف لہ غیبت لمسلم، کسی مسلمان کی غیبت ان سے نہیں سنی گئی کبھی۔ وَكَانَ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ مِّنْهُ عَقْلٌ، ان کے ایک ایک بال میں عقل اللہ نے رکھی۔ وَلَوْ قُسِمَ عَقْلُهُ عَلَىٰ أَهْلِ بغداد، اور اگر ان کی عقل کو بغداد والوں میں تقسیم کر دیا جائے، لَصَارُوا عُقَلَاءَ، سارا بغداد عقل مند ہو جائے۔ وَمَا نَقَصَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْءٌ،
اور ان کی عقل میں پھر بھی ذرا برابر فرق نہیں آئے گا۔ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے ان کا جو تعارف لکھا وہ بھی بڑا سننے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الامام العالم المحدث الزاہد الربانی، انہوں نے کہا امام ہے عالم محدث زاہد الربانی، القدوہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کو تلاش کیا، الشیخ الاسلام، شیخ اسلام۔ اور خطیب بغدادی نے لکھا غازی صاحب قبلہ، وہ کہتے ہیں کان ممن فاق اہل عصرہ فی الورع والزہد، اپنے زمانے کے لوگوں میں وہ زمانہ ہے کہ زہد و ورع میں کمال لوگ اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں زہد کے، فرماتے ہیں ان ساروں سے آگے بڑھ گئے۔ وَتَفَرَّدَ بِوُفُورِ الْعَقْلِ، اور اللہ رب العزت نے عقل اتنا زیادہ عطا کیا کہ آپ اس کے وفور میں تنے تنہا نظر آتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی وفات کے کچھ دن بعد وقت کے کتب حاضری دیتے ہیں، ان کے مزار پہ جاتے ہیں اور مراقبہ میں پوچھتے ہیں بشر حافی کیسا رہا معاملہ؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اور اتنا کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر حافی جتنے لوگ تمہارے جنازے میں آئے تھے میں نے سب کو بخش دیا اور تمہاری بخشش کامل کر دی۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ کریم تو ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تیری رحمت کی وسعت اتنی زیادہ، بس صرف میرے جنازے میں آنے والوں کو اور مجھے بخش دیا۔ تو آتے ہوئے غیبی سے آواز آئی کہ قیامت تک بشر حافی جو لوگ تم سے محبت کرنے والے ہوں گے ہم نے ان سب کو بخش دیا۔ ناظرین کرام، یہ اولیاء کی جو محبت ہے نا، اور یہ حدیث پاک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس سے تائید ہوتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی کچی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا المرء مع من حبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ جی ڈاکٹر جامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے غلام تھے، امام موسیٰ کاظم سے محبت کرنے والے اہل بیت سے، تو پھر انہی کے ساتھ ہے نا یہ۔ غازی صاحب بنیادی طور پر یہ جو آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، آدمی بنیادی طور پر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کے چند تقاضے بھی ہوتے ہیں، جب تک ان تقاضوں کی تکمیل نہ ہو وہ محبت کامل نہیں ہوتی۔ پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے تذکرے کے ساتھ محبت کی جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس پیٹرن پر زندگی گزار گئے ہیں اسی پیٹرن پر زندگی گزاری جائے اور اسی ڈھب پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے جو 3 خصوصیات نمایاں وہ یہ تھیں، ایک تو آپ کے ہاں اخلاص اعلیٰ درجے کا تھا، دوسرا آپ کی تعلیمات میں تقوی اعلیٰ درجے کا تھا، تیسرا آپ کو عبادت میں انہماک درجہ احسان کا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت بلال خواص سے ملاقات ہوئی تو حضرت بلال خواص نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ امام شافعی کا کیا مرتبہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اوتاد میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا کیا مرتبہ ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ صدیقین میں سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بشر حافی کا کیا مرتبہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ منفرد آدمی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس درجہ اخلاص کو انہوں نے جا کر چھوا ہے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچا۔
دوسرا قاضی صاحب ان کی تقوی کی کیفیت کا اندازہ لگائیں، جو ان کے ہم اثر اولیاء ہیں، جو مستند ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ذوالنون مصری کو دیکھا، ان کو کیسے پایا؟ ان کا ہم نے ان کو عبادت گزار دیکھا. سہل بن عبداللہ تستری کو کیسے پایا؟ ان کو اشاروں پر چلتے دیکھا. تم نے بشر حافی کو کیسے پایا؟ ان کو تقوی کا پہاڑ دیکھا. غازی صاحب یہ بنیادی طور پر یہ جو تقوی ہے، سبحان اللہ. جی یہ ناصر، انسان میں آپ کو- کی طرف آتا ہوں. فرماتے ہیں کہ شہرت کا، حضرت بشر حافی فرماتے ہیں شہرت کا طالب جو ہے وہ آخرت کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا. یہ شہرت اور ناموری کے پیچھے نہیں جانا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آپ ان کی تعلیمات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں غازی صاحب قبلہ. یہ بہت بڑے محدث تھے اور بڑے بڑے علماء، عرفاء، عشقاء ان سے درس لیتے تھے. امام علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، سألتنی عن رابع سبعۃ من الابدال، 7 ابدال میں سے تم نے چوتھے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے. وقت کے ابدال ہیں اور یہ محدثین ہیں بڑے بڑے جو ان کے بارے میں قول کر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے محدثین جب ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کو ایسا کہتے ہیں. اب ان کی تعلیمات جس طرف آپ نے اشارہ کیا، خود دعا فرماتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہم ان کنت شہرتنی فی الدنیا لتفتحنی فی الآخرہ فاسلبہ عنی. یا اللہ، دنیا میں تو نے اگر مجھے شہرت دے کر آخرت میں ذلت دینی ہے تو یہ شہرت مجھ سے چھین لے. مجھے ایسی شہرت نہیں چاہیے جو آخرت میں نقصان ہو جائے. اور فرماتے تھے من طلب الدنیا فلیتہیأ للذل، جو دنیا طلب کرتا ہے وہ ذلت کے لیے تیار ہو جائے. اذا قل عمل العبد ابتلی بالہم، فرماتے تھے اور جب بندے کا عمل قلیل ہوتا ہے، نیکی میں، تقوی میں، طہارت میں، زہد میں، عبادت میں، جب وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر اسے پریشانی اور غم آتے ہیں. اور آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کے اشعار ہیں بہت ایمان افروز غازی صاحب قبلہ. آپ فرماتے تھے قطع اللیالی مع الایام فی خلق، میں راتوں کو میں نے کاٹ لیا دنوں سے اور دن مخلوق کے ساتھ گزارتا ہوں. والنوم تحت رواق الہم والقلق، اور ساری رات رونے میں، آہ و بکا کرنے میں، اللہ کی حضور عبادت میں گزارتا ہوں. کہتے ہیں مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا رضیت بذا، کیا تم اس بات پر راضی ہو جو تمہیں ملا؟ فرماتے میں نے کہا قلت القنوع غنا، فرمانے لگے میں نے کہا لوگو سن لو، قناعت کیا ہے؟ یہ دل کی سخاوت ہے، دل کا غنا ہے. اور لیس الغنا کثرت الاموال والورق، غنا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، غنا یہ ہے کہ آپ کا دل اتنا وسیع ہو جائے. آگے آپ کی تعلیمات میں کہ آپ دشمن کو بھی معاف کرنے میں دیر نہ کریں. دشمن کو بھی الغنا غنى النفس، وہ جو حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل ایسے ہی ہے، غنی کی تعریف وہ ہے. میں ڈاکٹر نظامی کی طرف جا رہا ہوں. جی ڈاکٹر نظامی صاحب، الغنا غنى النفس، جی غازی صاحب، جی فرمایا کرتے تھے صوفی وہ ہے جس کا دل خدا تعالیٰ کے ساتھ پاک و صاف ہو. ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کی طرف ہوں. اور کمال کی بات نہیں ہے کہ حضرت بشر حافی اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جی ہاں، وہ ایک رات پوری دریائے دجلہ کے اوپر اپنا کھڑے رہے پانی کے، اور ساری رات باتیں کرتے رہے پانی کے اوپر، جیسے فرش کے اوپر کھڑے. ایسا ہی ہے. یہ کیسے کیفیت حاصل ہوتی ہے؟ ڈاکٹر نظامی صاحب بتائیں نا، آپ کہیں پانی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں آپ بتاتے نہیں. آپ دیکھیے نا، آپ اور ہم پانی پر کھڑے ہو کر ہی لاہور اور اسلام آباد سے بات چیت کر رہے ہیں. غازی صاحب، اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہوا پہ کھڑے ہو گئے، ہم ہوا پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. جی جی بسم اللہ. تو یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں. اولیاء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے، اور اگر کوئی پانی پہ چل سکتا ہے تو اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معمولی تنکے بھی پانی پہ چلتے ہیں. اور علی ھذا القیاس، آپ جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اس میں حضرت بشر حافی کا کوئی ثانی نہیں ہے. اکابر امت نے ان کے اخلاص فی العقیدہ اور اخلاص فی العمل کو سراہا ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں طلب علم حدیث کرتا تھا، جہاں جہاں معلوم ہوتا تھا اکابر محدثین کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان سے اکتساب علم کرتا اور باقاعدہ نوٹس بناتا. انہوں نے حضرت سفیان ثوری سے روایت کردہ احادیث کا ایک مجموعہ بھی تیار کیا تھا، اور خود ایک کتاب بھی تحریر فرمائی تھی جس کا نام الزہد تھا، اگرچہ یہ کتاب اب ملتی نہیں ہے.
لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے نفس میں ایک عجیب و غریب دنیاوی قسم کی طلب پیدا ہو گئی ہے علم کے حوالے سے، اور شاید نفس کی تہوں میں کہیں یہ ہے کہ بحیثیت عالم میری پہچان ہو اور میں اپنے معاصرین کے مقابلے میں زیادہ احادیث کا حافظ بن جاؤں، اور میں نے دیکھا کہ اس میں للہیت، رضائے خدا اور رضائے رسول کے مقابلے میں انانیت اور نفس پرستی غالب تھی۔ تو چنانچہ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب تک میں نے جتنا علم حاصل کر لیا ہے، جتنی احادیث اکٹھی کر لی ہیں، یہ کفایت کرتا ہے، میں اگر اس پر عمل پیرا ہو سکوں تو بہت کافی ہے۔ تو میں نے بہت شدید روک لگا دی اپنے آپ پر طلب علم میں، جس میں شہرت ذاتی غالب تھی۔ اس کے بعد اس زیر اثر، یعنی تاریخ تصوف میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس حد تک اتر کر اپنے نفس کے اندر طلب علم کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے اپنا احتساب کیا۔ اس کے بعد تو پھر مختلف ڈاکٹر صاحب ایک بات اور جو ان کی حیات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات کسی کا ظاہری کوئی غلطی یا گناہ دیکھ کے اپنی نیکی پہ اترانا نہیں چاہیے۔ وہ جو ہے نا کہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، صوفیاء کہتے ہیں ممکن ہے جس سے تو نفرت کر رہا ہے اس کا آخری گناہ ہو، اور تو جو بڑا تکبر کر رہا ہے تیری آخری نیکی ہو۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اکابر صوفیاء کے زندگی کا سارا طرز عمل یہی ہے کہ شفقت گناہ گار پہ، نفرت گناہ سے۔ گناہ گار تو ایک بیمار ہے، وہ اس میں مبتلا ہے، آپ اس سے محبت اور شفقت نہیں کریں گے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ سارے صوفیاء نے گناہ گاروں کو اپنے حسن اخلاق سے اور رحمت سے اور شفقت سے ان کی اصلاح کی ہے۔ غازی صاحب، حضرت بشر حافی کی 3 ڈاکٹر صاحب ایک شعر سن لیں، زاہد کم نگاہ سے، زاہد کم نگاہ سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ بالکل ایسا ہے۔ آپ کی 3 ہمشیرگان تھیں، ان میں سے ایک آپ سے بڑی تھیں اور 2 آپ سے چھوٹی تھیں۔ بڑی ہمشیرہ کا یہ عالم تھا کہ خود حضرت بشر حافی ان سے روحانی اکتساب کیا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ان کے سارے سوانح نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئیں، بہت معزز با پردہ۔ انہوں نے کہا کہ میں سود کاٹ کے اپنا رزق کا انتظام کرتی ہوں، ایک جمعے کو فروخت کرتی ہوں اور اگلے جمعے تک کا 1 ہفتے کا خرچ میرا اس سے چلتا ہے۔ میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھی سود کاٹ رہی تھی اور بادشاہی قافلہ گزرا اور انہوں نے مشعلیں اور فانوس اور شاہی سواری گزری، تو اس روشنی میں نے تیزی سے سود کاٹا، تو کچھ حصہ اس کا اس روشنی میں کاٹا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ میرے لیے حلال ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی عام خاتون نہیں ہے، آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بشر حافی کی بہن مخا ہوں۔ تو دھاڑے مار کے رونے لگے حضرت امام احمد بن حنبل، اور آپ نے فرمایا کہ یہ آپ ہی پوچھ سکتی تھیں اور آپ ہی کو پوچھنا چاہیے تھا۔ بشر حافی کا زہد اور تقوی جیسا ہے، آپ کے خاندان کا یہ خاص شرف ہے، اور میں آپ کے لیے خصوصی فتویٰ یہ دیتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یعنی جو خواص ہیں، خواص کے لیے تو غازی صاحب تقوی کی روشنی میں، یہ تقوی کی کتنی عظمتیں، کتنی بلندیاں، بالکل آپ دیکھ لیجئے۔ اور اس گھرانے میں آپ رہتے تھے، کثرت سے اپنی بہنوں سے ملتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے، باقاعدہ کہہ کر ان سے دعائیں لیتے تھے۔ آپ کے سوانح نگاروں نے یہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو نمایاں ترین وصف آپ کا ہے کہ بغداد میں جہاں کہیں کوئی غریب، مفلوق الحال، بیمار، ایسا آدمی جس کے ظاہر کو دیکھ کر لوگ اس سے نفرت کر رہے ہوں، اس سے ملنا بھی پسند نہ کریں، حضرت بشر حافی ہمیشہ اہتمام سے اس سے ملتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جو میسر ہوتا تھا اس کی نظر بھی کرتے تھے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا. اچھا جی ڈاکٹر جامی صاحب یہ کیسا دور تھا کہ ایک کہکشان جو تھی اہل معرفت کی وہ اتری ہوئی تھی زمین پہ. چاند ستارے دیکھیں نا، معروف کرخی ہیں، فضیل بن ایاز ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، نام لیتے جائیے، مالک بن انس ہیں، کیسے کیسے نام ہیں جی. غازی صاحب یہ بنیادی طور پر خیل القرون کرنی کے اثرات کا وہ زمانہ تھا، تو وہ اثرات چل رہے تھے. پھر ان لوگوں نے دین اسلام کی تعلیمات خواہ عقائد سے متعلق ہوں یا احکامات و اخلاق سے، ان پر عمل پیرا ہونے میں جس خلوص اور للہیت کا مظاہرہ کیا اس کی آج بھی بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو اگر کوئی عملی طور پر چیک کرنا چاہے تو دین اسلام پر دنیا میں صحیح معنی میں عمل پیرا ہو کر دیکھ لے. اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتیں اس کو یہاں بھی دکھائے گا. وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، ہاں مال ابرار، وہ ما صادقین، وہ سارے مظاہرات وہ دیکھتا ہے. غازی صاحب بنیادی طور پر وجہ یہ ہوتی ہے، وہ جو آپ سوال کر رہے تھے کہ اولیاء کو تصرف، اولیاء کو اختیارات، اولیاء کو تقدیر بدلنے کی حد تک تصرف کیوں ملتا ہے. غازی صاحب جتنا بندہ متقی ہوتا جائے، جتنا بندہ صاحب طہارت ہوتا جائے، اس کا ظرف جسمانی اور روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کے اہل بنتا ہے. بنیادی طور پر ایک ولی اللہ کی زمین پر وسیلہ ہوتا ہے مخلوق اور اللہ کے درمیان. وہ اللہ تعالیٰ سے خیرات لیتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے مخلوق تک اس فیض کو پہنچاتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کا جی وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کا وہ عملی مظاہرہ کر کے دکھاتا ہے. تو کثرت نوافل کی وجہ سے یہاں تک بھی اولیاء کو قرب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے یہ پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان بنتا ہوں جن سے بولتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے یہ دیکھتے ہیں. غازی صاحب یہی وجہ تھی نا اولیاء. یہ وہ جو منیرہ حائری نے ڈاکٹر صاحب جو کتاب لکھی نا، منیرہ حائری نے دی چشتی، یہ ہالینڈ کی خاتون تھی اور بابا صاحب کے مزار پاک پہ آئی، بابا فریدون گنج چکر کے، اور پھر وہاں اس نے 40 دن رہی اور اس کے بعد اس کی ماہیت قلبی بدلی اور مسلمان ہوئی. اس نے جو کتاب لکھی نا اپنی، آکسفورڈ نے چھاپی ہے، اس میں اس نے لکھا یہ جو اولیاء کے مزارات ہیں، ان کا وجود ہے وہاں پہ، یہ رحمت کے صاحبان ہیں. یہ آپ کی بات کی تائید میں عرض کر رہا ہوں. جی بے شک و شبہ ایسا ہی ہے. جب بھی حاضری ہوتی ہے جس اہل دل کی بھی حضرت بشر حافی کے مزار مبارک پر، اس کا یہ ذاتی تجربہ ہوتا ہے کہ یہاں کی فضا بالکل مختلف ہے. اس لیے کہ اگر عالم رویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ وعدہ فرمایا تھا اور خدا کی طرف سے ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کے نام میں ایک راحت اور مسرت اور کشش پیدا ہو جائے گی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کرنے اور اس کے ادب کرنے کا بھی تو کوئی اجر ملنا ہے نا. اور جو وہاں جاتا ہے وہ یہ بالکل محسوس کرتا ہے وہ.
غازی صاحب میں تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جو طرز عمل ہے، دہلی میں رہ کر 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور کسی بادشاہ سے خود خواہش کر کے یا کھلے ماتھے آپ نے ملنا پسند نہیں فرمایا. حضرت بشر حافی کی سنت پر عمل کرتے رہے خواجہ نظام الدین اولیاء. بغداد کے خلفاء کا پیغام جاتا تھا ہمیشہ، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. سبحان اللہ. وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. جی ہاں، حضرت بشر حافی کو پیغام ملا کہ خلیفہ وقت آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ تشریف اگر نہیں لائیں گے تو وہ خود آپ کو ڈھونڈ کر آپ سے ملنے آ جائیں گے. تو انہوں نے ایگزیکٹلی وہی لفظ کہے تھے جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کئی صدیاں بعد دہلی میں کہے تھے. حضرت بشر حافی نے کہا کہ اگر خلیفہ وقت مجھ سے ملنے آئیں تو ان کو بتا دیجئے گا اس کے بعد بغداد میں نہیں رہوں گا، میں بغداد چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کتنے غازی صاحب ہم کتنے لوگ، کتنے علماء ہوں گے، کتنے ظاہر پرست لوگ ہوں گے جو بادشاہ سے، خلیفہ وقت سے ایک لمحہ کی ملاقات کے لیے ترس رہے ہوں گے. یہ وہی شخص کہہ سکتا تھا. اب جس تو کی ڈاکٹر نظر صاحب میں آپ جو ہمارے لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں مشائخ اعظام کے، کسی بڑے جو صاحب اقتدار ہے اس کی خدمت میں یوں کر کے سارے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تصوف اور یہ صوفیہ، یہ کہاں کھڑے ہیں؟ غازی صاحب یہ تقوی میں بڑے معیار پر ہوں گے اور ظاہر ہے ان کی نیت کوئی بہتر ہوگی، کوئی ایسی مصلحت ہوتی ہوگی، وگرنہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ اس میں مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف نے اپنے حصے میں آئی ہوئی ساری مال و دولت تقسیم کر دی تھی. تو ان سے عرض کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کے والد ماجد نے تو یہ ساری چیزیں اکٹھی رکھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے فرمایا میرے والد اس پر حاکم تھے، یہ ساری چیزیں، یہ مال و دولت ان پر حاکم نہیں تھا، اور میں خود کو کمزور پاتا ہوں، اور اگر یہ دولت، یہ جاگیریں، یہ زمینیں میرے پاس رہیں تو کہیں یہ مجھ پر غالب نہ آ جائیں. میں کمزور آدمی ہوں، میں اس لیے اس سے بچنا چاہ رہا ہوں. تو مشائخ کو، علماء کو، غازی صاحب ہمیشہ دیکھا وہ چیزیں جب غالب آئیں تو پھر ہم نے زوال بھی دیکھا ہے. جی ہاں، جی ایسا ہی ہے بالکل. ہمیشہ سے سنتے آتے ہیں کہ اہل اقتدار میں وہ اچھا ہے جو فقیروں اور عالموں کے دروازے پہ جائے، اور عالموں اور فقیروں میں وہ برا ہے جو اہل اقتدار کی بارگاہوں کے طواف کرتا رہے. تو میرا خیال ہے کہ اس معیار کو پیش نظر رکھ کے ایک متوسط سا کوئی اختیار کرنا چاہیے رستہ. حضرت بشر حافی کا ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں بھی پڑھتے ہیں، آپ نے کافی سیف، آپ نے سیف پیسیج دے دیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر چیز جو ہے وہ بندوں کے لیے معرفت الہی ہے، فقیروں کے لیے معرفت الہی ان کے لیے ہے. کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے، آنکھوں کی حفاظت کا عمل ہے. ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے آنکھیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہتی ہیں. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.